منہ خراب ہوتا تو بھلے ہوتا ہو، لیکن وہ میرے وطن عزیز کی زمین کو برباد کرے گا اور سیدھا پان پھینکے گا پچ کر کے زمین پر اور آگے چلتا بنے گا. اور وہ پان کے چینٹے جو اس سے تھوک پھینکی کے چینٹے کسی پر اڑتے ہیں نہیں اڑتے، کسی کے پاؤں خراب ہوتے ہیں، زمین خراب ہوتی ہے. کوئی دیکھ کر اس کی اخلاقی خرابیوں کی گواہی دیتا ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے. بات صرف اپنے ملک کی نہیں ہے، بات ہے ہر وہ ملک جس میں ہم ہیں. مجموعی طور پر تو بحیثیت مسلمان ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. دنیا میں کہیں بھی رہیں، ہمیں دیکھ کر غیر مسلم کو ایک طرح سے ہمیں دیکھ کر اس کو یہ ہونا چاہیے، یار مسلمان ایسے ہوتے، مجھے بھی مسلمان ہو جانا چاہیے. ہماری گفتار، ہمارا کردار، ہماری بات کا انداز یہ ہونا ایسا چاہیے بنیادی طور پر. اور باحیثیت پاکستانی جو کہ 27 رمضان مبارک ہے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے امیر سنت سے بھی کچھ مدنی پھول لیں اس حوالے سے. باحیثیت پاکستانی دنیا میں ہم کہیں بھی رہیں، ہمارا کردار دیکھ کر کوئی کہہ سکے پاکستانی بہت اچھے ہوتے ہیں، اخلاقی طور پر، سماجی طور پر، امانت میں، دیانت میں، شرافت میں، ہر ایک میں، محبت میں، پیار میں ماشاءاللہ شرعی حدود باقی ہیں، قائم ہیں. آپ مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اس کے اصول ہیں، آپ غیر مسلموں کے ساتھ رہ رہے ہیں اس کے بھی اصول ہیں، آپ ایک اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں اس کے بھی اصول ہیں، غیر اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں اس کے بھی اصول ہیں، دارالسلام میں رہ رہے ہیں اس کے بھی اصول ہیں، دارالحرب میں رہ رہے ہیں اس کے بھی اصول ہیں. اصول اسلام و دین میں بیان کیے گئے. ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں. آج اپنے ملک کے حوالے سے ہم نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے ملک کو نقصان سے بچائیں گے. آپ نیت کریں. فور ایگزامپل سگنل ہے، ٹھیک ہے، لوگ سگنل توڑ رہے ہیں، آپ بھی توڑو گے تو پھر عمل کرنے والا کون ہوگا؟ کھڑے ہو جائیں، سگنل پر کھڑے ہو جائیں، قانون پر عمل کریں. میرا ملک ہے، اپنا پاکستان ہے. اسی طرح لوگ گھروں میں سے کچرے پھینکتے ہیں. کمال ہے، آپ یقین مانیں بعض علاقے ایسے ہیں بلڈنگیں بنی ہوتی ہیں، دسترخوان جھاڑنا ہے نا کھانا کھانے کے بعد، یہ گیلری میں جا کر محلے میں جھاڑا جائے گا اوپر سے. اب نیچے کسی کے اوپر بھی یہ بچے کچھ ہڈیاں کچرے گرے ہیں، وہ اچھا پھر جھاڑ کر اندر بھاگ جائیں گے. حتیٰ کہ بچوں کے نجاست والے ڈائپرز یہ بھی اٹھا کر سیدھے گیلری میں اٹھا کر کے پھینکے جائیں گے. اب وہ کسی پر گرے، آپ سوچئے کہ اس کا کیا حل ہوگا. الیکٹرک کے تاروں کے اوپر آپ دیکھیے چیزیں لٹک رہی ہوتی ہیں جیسے بک رہا ہے سامان. عجیب و غریب حال ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صفائی ستھرائی کی اللہ کرے ہمیں عادت پڑ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی. تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف.
رسالہ زیاد درود السلام پیج نمبر 2. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1439 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کا آج 27واں روزہ نماز عصر پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. مدنی مذاکرہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا ایک سوال تھا کہ قبرستان میں اگر جائیں تو کس جگہ پہ کھڑے ہو کے دعا کرنا چاہیے، اور یہ بتا دیں کہ میں نے یہ سنا بھی ہے کہ جو قبر والا ہوتا ہے مردہ، اس کے منہ کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، نہیں تو اس سے تکلیف ہوتی ہے. یہ ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں کہ جہاں قبریں نہ ہوں، قبروں پر پاؤں نہ پڑے، قبریں مٹا کر نیا راستہ نہ بنائے، وہ قبریں پاٹ کر کے کھڑے رہنے یا بیٹھنے کی جگہ نہ بنائی ہوں. مزارات پہ بدقسمتی سے سا ہو رہا ہے، تو اگر ایسا آپ ہے وہاں تو پھر دور سے سلام عرض کیا جائے اور فاتحہ پڑھا جائے. اور قبر پر حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ قبلے کو پیٹھ ہو اور جو صاحب قبر ہے اس کی طرف، اس کے چہرے کی طرف چہرہ ہو سلام پیش کرنے والے کا، اور اس کو سلام کرے. بزرگوں کے آداب میں سے تو اعلیٰ حضرت نے یہی لکھا ہے اور فرمایا کہ پیٹھ کی طرف سے سلام کرنے سے ان کو مڑ کر دیکھنے کی زحمت ہوتی ہے. تو یہ اس لیے وہ آپ نے صحیح سنا ہے کہ پیٹھ کعبے کو ہو، صاحب قبر کی طرف چہرہ ہو، اس کے چہرے کی طرف، کیونکہ قبلے کی طرف چہرہ کر کے لٹایا جاتا ہے میت کو. اور عام آدمی کو بھی اگر ہم پیٹھ کی طرف سے اس کو مخاطب کریں گے، بلائیں گے، بات کریں گے پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر، تو اس کو بار بار یوں مڑ کر زحمت ہوگی. تو اس لیے وہ کسی کو تکلیف نہ دیجیے، پر عمل کرتے ہوئے مناسب یہی ہے کہ سامنے والے کے آمنے سامنے بات کی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایصال ثواب ہم کرتے ہیں، یہ لفظ ایصال کا کیا مطلب ہے؟ پہنچانا، ثواب پہنچانا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل. وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عید آ رہی ہے، ہمارے امی ابو ہمیں اچھے اچھے کپڑے اور جوتے وغیرہ دلاتے ہیں. ہم بچے عید کی تیاری بہت شوق سے کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں عید کی تیاری کیسے کرنی چاہیے؟ اسی طرح کا سوال کل بھی آیا تھا، بالکل ملتا جلتا رات کو، تو جواب تو عرض کر چکا ہوں. ماں باپ کو اب وہ سارے مدری پھول میں دے چکا ہوں، اسی کو ریپیٹ کرنا ہوگا بھی. سوال چلائیے. امیر اہل سنت کے بارگاہ میں عرض ہے کہ کسی شخص نے تیمم کر کے نماز پڑھی، بعد کو کسی نے بتایا کہ وہ مٹی ناپاک تھی جس سے تیمم کیا تھا، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ جزاکم اللہ خیرا. جشن ولادت امیر اہل سنت سبھی کو خوب خوب مبارک ہو. اس کی بات پر یقین کر لیا جائے.
या जन्न गालिब किया जाए। हो सकता है शरारतन भी कोई कह देगा ये मिट्टी नापाक थी। अच्छा, फिर मिट्टी को नापाक कहने के लिए आसान नहीं है, मिट्टी का ऐसा मसला होता है। लेकिन बहरहाल अगर यानी कि अभी ये आपको मैं समझा दूं, जैसे मिट्टी है उस पर यानी जो मिट्टी बिखरी होती है आदतन, हमने मिट्टी रखी वो नहीं, मिट्टी जो पड़ी होती है तो वो अगर नापाक हो गई, हवा से धूप से खुश्क हो गई और नजासत का असर अब नहीं है उसमें, न बदबू है न रंग है न नमी है, नजासत की नमी उसमें कुछ भी नहीं है, तो ये मिट्टी पाक हो गई, इस पर नमाज पढ़ी जा सकती है। लेकिन इस पर तयम्मुम नहीं किया जा सकता, ये मसला है इसका। तो अब अगर किसी ने इस तरह मिट्टी को नापाक कहा, अब वो खुदा बेहतर जाने के उसकी बात मानी जाए या किसकी बात मानी जाए। हो सकता है कि वैसे शुबे की बिना पर वो कह रहा हो, शुबे से तो कोई चीज़ नापाक नहीं होती, ये मिट्टी जो है यानी कि हम ये करेंगे इधर यार वो किसी ने पेशाब किया होगा तो फुला, इस तरह नहीं, मिट्टी खुश्क पड़ी है तो हम उससे तयम्मुम करेंगे, तयम्मुम तो हो जाएगा जब तक पता ना हो कि ये नापाक है। शक से नापाक कोई चीज़ भी नहीं होती। अमीर सुन्नत के फेसबुक पेज पर सवाल है कि ये इरशाद फरमाए कि अगर किसी ने अपना बच्चा किसी ने बच्चा गोद लिया, अब उस बच्चे पर जो पाल पोस के जिन्होंने बड़ा किया उसके हुकूक हैं या इनके हकीकी माँ बाप हैं उनके हुकूक हैं? हकीकी माँ बाप के हुकूक तो खत्म नहीं होंगे, वो तो रहेंगे, इनका तरका भी पाएगा। हकीकी माँ बाप जब फोत तो तरका भी पाएगा ये। अलबत्ता जिसने पाला वो इसका मोहसिन है, एहसान है, तो उसके साथ भी इसको उसने सुलूक करना चाहिए। लेकिन सगे माँ बाप जैसे हुकूक इनके पालने वालों के नहीं है। और आम तौर पे पालने में नफ्स कार फरमा होता है, घर की रौनक हो जाएगी, मजा आएगा, खेलेंगे, और लिल्लाहियत कि भाई कोई यतीम बच्चा है उसको अपनी किफालत में लिया कि इस बेचारे का कोई नहीं है, चलो हम इसकी परवरिश करते हैं, अल्लाह हमसे राजी हो, ये अलग सूरत है। ये तस्वुर तो आप बयान कर रहे हैं, मजा आता है, बस वो रौनक हो जाएगी, नहीं है, घर उजड़ा उजड़ा लगता है। बाद औलाद नहीं होती, 10-15 साल तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ होता, तो फिर वो आसपास किसी रिश्तेदार से या कोई जान पहचान वाले से बच्चा गोद ले लेते हैं कि हम बे औलाद हैं, हमारी औलाद हो जाएगी। ये भी एक तस्वुर मिलता है, और घर में ये रौनकों का तस्वुर है जायज। ले पालक जो बच्चा होता है पालना जायज है, लेकिन इनके मसाइल इतने पेचीदा हैं कि इसको तस्लीम करने के लिए शायद तैयार नहीं होंगे और इनकार करेंगे। अब औरत ने बच्चा पाला, जब तक ये बच्चा छोटा था सही है, अब बालिग हो गया तो इस मुंह बोली माँ का इससे पर्दा हो गया। अब वो पर्दा करेगी कैसे, तो बिल्कुल हिला हुआ इससे, और जहन भी नहीं है कि जो पर्दा करे। इसी तरह जो इस औरत की बेटियां हैं उनसे भी इसका पर्दा है, बालिगात जो हैं इनसे इसका पर्दा है, भाई बहन नहीं है ये, मुंह बोले भाई बहन का पर्दा होता है। तो ये कोई तस्लीम करेगा नहीं, और जिन्होंने बच्चे पाले वो मुसलसल शायद जवान होने के बाद गुनाहों में पड़े रहते होंगे। बचना ही तो बहुत, कोई हजारों लाखों में किसी का जहन हो, अल्लाह उसको तौफीक दे और वो बच जाए तो बच जाए, वरना ये हमको बुरा भला कहेंगे और इनकार करेंगे आका में शरईया का, और शरीयत का इनकार बड़ा खतरनाक होता है। तो यहां पर कुछ बचत की सूरतें भी बयान हो। अब बचत की सूरत हो सकती है कि जैसे अब ये तो बे औलाद है, तो औरत जो है अपनी बहन का दूध अगर पिलाने में कामयाब हो जाती है, 2 साल की उम्र तक तो दूध पिलाना जायज है, और 2.5 साल की उम्र तक दूध का ये है तो पीरियड, लेकिन 2 साल के बाद दूध पिलाना हराम है। बिल फर्ज पिला दिया 2.5 साल की उम्र से पहले इस्लामिया 2.5 साल से पहले तो हुर्मत निकाह तो साबित हो जाएगी, पर्दा नहीं रहेगा, लेकिन गुनाहगार होगी पिलाने की वजह से। और जी हुर्मत रिजात, हुर्मत निकाह, बाहर क्षेत्र में हुर्मत निकाह लिखा है, दोनों सेम थिंग।
ثابت ہو جائے گی. یعنی اب اس کے دودھ پلانے والی کا اس سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا اور اس کی بیٹی سے بھی حرام ہو گیا, اس کی ماں سے بھی, اس کی نواسی سے بھی. اب یہ اس کا پھر پورا وہ ایک مسائل ہے اس کے. تو دودھ پلا دیا جائے, یعنی اس سے کسی طرح بھی رشتہ کہ اب یہ ماں نے دودھ نہیں پلایا, اس کی وہ بہن نے پلایا. اچھا ہاں, بیٹی کے مسائل تو وہ خالہ ذات ہاں کا خالہ ذات سے تو نکاح ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھا کہ اس نے خود دودھ پلایا, بھول ہو گئی میری, ایڈٹ کر لیجئے گا, رجوع کر لیتا ہوں, نکل گیا میرے منہ سے. خالہ اب یہ اس کی بہن کا رضائی بیٹا ہو گیا, تو بہن کے رشتے کی وجہ سے یہ اس کی دودھ رشتے کی خالہ ہو گئی. اب اس کا پردہ نہیں ہے. کیسا ہی ہے؟ ہاں، مگر اس کی بیٹیوں کے مسائل ابھی باقی رہیں گے. ہاں وہ تو رہیں گے. بیٹی سے تو پردہ, اس عورت کی جس کا دودھ نہیں پیا, اس نے پالا ہے, اس سے پردہ نہ رہا, لیکن اس کی بیٹیوں سے پردہ ہوگا. اور جب بعض اوقات حقیقی خالہ نے ہی گود لے لیا تو اس سے تو پردہ ہے نہیں. ہاں جب دودھ بھی نہیں پلایا تو اس سے حرمت رضاعت تو ثابت نہیں ہوئی, لیکن خالہ کی ہونے کی حیثیت سے اس سے تو پردہ نہ رہا. پردہ نہ رہا, لیکن اگر اس کی بیٹیاں ہو گئیں پردہ ہے. تو اب وہ آگے جا کر گھر میں پردہ, گھر میں کہیں گے یہ تو بھائی بہن ہے, یہ اس کی ماں ہے, اس کو پالا ہے. دونوں کی شادی بھی ہو سکتی ہے. ہاں, تو یہ سارے بہت مسائل ہے. لے پالک بچہ صحیح بات ہے, لینا نہیں چاہیے, صبر کرنا چاہیے. مسائل پر عمل کرنا مشکل ہوگا. ایک فرد کا ذہن بن بھی گیا تو ابھی گھر میں ہنگامے کھڑے ہوں گے. لیکن لے پالک بچہ لینا جائز ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے بچہ پالنے کے لیے لینا ہی ناجائز کہہ دیا ہے, غلط فہمی نہ ہو جائے. ویسے ہی سوشل میڈیا کا دور ہے, اور بعض جو دشمنیاں کرتے نا, یعنی کہ یہ میں صحیح بولتا ہوں, ادھر سے کاٹیں گے جملہ, ادھر سے کاٹیں گے اور ادھورا دے کر کہ دیکھو یہ یوں بول دیا, او ہو, پھر اس پہ کامنٹس شروع ہو گئے. یعنی خدا کا خوف نکل گیا ہے. یعنی سیدھی سیدھی خیانت ہے. یہ ہم لوگوں سے یہ کرتے اس طرح دشمنیاں. اب اسلام دشمن عناصر بھی کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ جھگڑے بھی تو ہے نا, جھگڑے کرتے ہیں لوگ ہم سے, تم یا رسول اللہ کیوں بولتے ہو؟ ہم ٹھیک ہے, ہم تم جو بھی کرو, ہم تو بولیں گے, ہمارا تو قطرہ قطرہ خون کا بولے گا. یا رسول اللہ تو ہم کو گھٹی میں ملا یہ بولنا, الحمدللہ تو بولیں گے. ظاہر ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کو ہدایت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں اویس اتاری کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, آپ سے سوال یہ ہے کہ کچھ اسلامی بھائی نماز پڑھتے ہوئے نیچے کی پینٹ فولڈ کر لیتے ہیں, پائچے فولڈ کر لیتے ہیں. یہ فولڈ کرنا صحیح ہے یا غلط, اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیے. نماز میں پائچے فولڈ کرنا یا اوپر سے اس کو اڑسنا, یہ دونوں مکروہ تحریمی ہے. بعض جگہ لوگ اعلان کرتے ہیں کہ پائچے اڑس لو, پائچے چڑھا لو, تو بیچارے یوں کر رہے ہوتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے لیے ضروری ہے. یہ غلط فہمی ہے, یہ مکروہ تحریمی ہے. نہ ناجائز و گناہ ہے. لباس درست کر کے پھر دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی جو اس طرح پڑھی تھی. جتنی پڑھی ہیں وہ سب دہرانی ہوں گی. یہ شرعی مسئلہ ہے. اب خامخواہ عقلی طور پر نہ الجھیں کہ فلاں مولانا بولتا ہے, وہ داڑھی والا عالم نہیں ہوتا. ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا. وہ مولانا لگتا ہے, یوں رومال رکھا ہے, حاجی صاحب ہے, اور اعلان کرتا ہے, وہ داڑھی بھی بڑی ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے علامہ صاحب ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. تو جو علماء فرماتے ہیں, میں نے وہ آپ کو بتایا ہے کہ حدیث پاک میں کفے ثوب سے لباس اڑسنے سے منع فرمایا گیا. اور ویسے بھی پائچے جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہونا یہ سنت ہے. مرد کے لیے یہ سنت ہے, عورتوں کے لیے سنت نہیں ہے. عورتیں نیچے رکھیں گی. اور آج کل یہ تقریباً مرد جو ہے نا عورت چھاپ ہے. یہ میں چوٹ کرنے کہہ رہا ہوں, اپنے پائچے چیک کر لینا کہ آپ مرد چھاپیں یا عورت چھاپیں. پائچے تقریباً کے ٹخنوں کے نیچے ہوتے ہیں. اب ٹخنا کس کو بولتے ہیں؟ پاؤں کے پنجا
اور اس کی جو یہ نلی ہے نا، اس کا جوڑ جو ہوتا ہے یہ ٹخنا کہلاتا ہے. کسی بچے کا دکھا دو، میں دکھاؤں گا تو پھر بولیں گے یہ کیا، تو یہ پتا چلے کہ ٹخنا کس کو بولتے ہیں. یہ بچہ کا ہے. ارے واہ، چل اس کا کام ہو گیا. دکھائیں گے تو ادھر بٹھا دو. بچہ جو ڈھیرا ہے زور تو لگائے گا نا، گھبرائے گا تو. یہ دونوں طرف خالی آنگلی رکھو، صرف یہ ٹخنا ہے. ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے مرد کا پاجامہ، یہ سنت ہے. تو سب اپنے چیک کر لیں. اور ویسے یہ یوں اڑسنا تو ہے نہیں، نماز میں اگر یہ ٹخنے سے نیچے ہیں تو اس کی دو صورتیں. اگر تکبر سے کسی نے نیچے رکھا ہے تب تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، ناجائز و گناہ، اور لوٹانی پڑے گی نماز. اور اگر تکبر سے نہیں ہے، ویسے ہی سستی جیسے فیشن ہے آج کل، یہ مطلب سادہ لوگ یہ لگتے سادہ، تقریباً فیشنیبل ہے. ہاں 99% چیک کر رہے ہیں، میں نے تو بہت نوٹ کیا ٹخنے سے نیچے ہی پڑ رہے ہوتے ہیں. اب یہ لمبا جبہ پہن کر صوفی بنے پھرتے ہیں، ان کے جبے بھی ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں. یہ پہن کے آتے ہیں نا ہمارے اسلامی بھائی، جبہ اور لمبا، وہ صوب اس کو توب بولتے، تو یہ ہے صوب. تو یہ لمبا کرتا جو عربوں والا، ان کا بھی ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے. اچھا وہ خطیب والا جو جبہ پہنتے ہم لوگ کبھی کبھی، یہ بھی ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں. کیا علاج کیا کریں. تو خیر میں تو ترکیب بناتا ہوں اس کی، کٹنگ کروا کر. اور آتے ہیں تحفے میں کبھی تو بڑے ہی ہوتے ہیں، عام طور پہ نوٹ کیا ہے. اب تو خیر میں نے منع کرتا رہا ہوں تو اب نہیں آ رہے فی الحال، کہ کیا کروں، دکان کھولوں گیا. اس سے پہن کر نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، نماز میں خشوع نہیں آتا ہے. یہ اتار کر پڑھو تو ہی صحیح ہے. خالی بس یہ خاص موقع پر بڑی راتوں میں اور میں تھوڑی دیر کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے پہن لیتا ہوں، کہ یہ ایک بڑے دن کی تعظیم، بزرگوں کی تعظیم کی نیتوں سے، کہ علماء میں یہ بھی رائج ہے. لیکن ٹخنے کے نیچے اگر یہ بھی ہے تو اس کے بھی مسائل ہیں. اور یہ عام طور پہ یہ بتا دوں ٹخنے کے نیچے ہی ہوتا ہے. یہ فل سائز کا بناتے ہوں گے بیچنے والا، اب جو لے جائے وہ اپنی مرضی سے اس کی ترکیب کر لے. باہر تو اس کے پہننے کا جو رواج ہے نا، وہ زمین پر یہ گھسٹ رہا ہوتا ہے. یہ اس کا وہ انداز ہے. تو جب پہنتے تو مرد ہی ہیں، یہ جبہ عورتوں کا نہیں ہے. جو اوپر جو پہنتے ہیں تو یہ مرد ہی پہنتے ہیں. میں مرد چھاپ اور عورت چھاپ بولا میں نے چوٹ کرنے کے لیے، جی، کہ اسٹائل یہ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے پہنے، مرد کے لیے کہ یہ ٹخنوں سے اوپر پہنے. اب آپ نے آج ہم کو چلو چوٹ تو کر دیا، اب سل گیا. اب عید کے کپڑے کرے کیا؟ عید کے کپڑے سل گئے کیا؟ اگر ٹخنوں سے اوپر ہوں گے تو لڑائی کریں گے درزیوں سے کہ کیا مطلب یہ نیپ کیا بولتے ہیں، چڈی بنا دیے کیا؟ نہیں، بالکل ذہن ہی نہیں ہے، غالب اکثریت کا ذہن نہیں ہے اس سنت پر عمل کرنے کا. حالانکہ نماز اس سے مکروہ تنزیہ ہوتی ہے، جبکہ تکبر نہیں ہے. تکبر ہے تو مکروہ تحریمی ہوگی. تو یہ سنت ہے. پہلے کے بزرگان دین اس کا اہتمام فرماتے. ایک قصہ بھی لکھا ہے کیمیا سعادت وغیرہ میں، کہ ایک بزرگ اپنے طلبہ یا مریدین کے ساتھ، معتقدین کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. ایک نوجوان گزرا، اس کا جو کپڑا جو تھا، یعنی پہلے تو عام طور پہ تہبند پہنتے تھے، اب بھی پہنتے، تہبند بھی پہنا جاتا ہے بعض مقامات پر. تو اس کا تہبند جو تھا وہ ٹخنوں سے نیچے تھا. تو ان کے مریدین کو دیکھ کر یعنی جوش آیا، ہیں نیچے پہنا اس نے. تو یہ جوش میں آگے بڑھنے لگے کہ ہم اس کو ڈانٹے، یہ کیا تم نے پہنا ہے.
सुन्नत के खिलाफ। ये पहले के दौर की बात बता रहा हूं। उस बुजुर्ग ने फरमाया कि नहीं ठहरो, देखो मैं क्या करता हूं। उन बुजुर्ग ने, समझदार थे, समझे, वो ये बुजुर्ग नहीं थे, उम्र के बुजुर्ग जो होते ना, जिनको गुस्सा जल्दी आता है, इस टाइप के नहीं थे, अल्लाह वाले थे, नेक बंदे थे। इन्होंने बुलाया और उस नौजवान को शफकत से समझा कि बेटा सुन्नत ये है कि टखने से ऊपर होना चाहिए। तो उसने, नौजवान ने कहा कि ठीक है हुजूर, मैं इंशाअल्लाह आइंदा ऊंचा ही पहनूंगा। वो चले गए तो बुजुर्गों ने, उस बुजुर्ग ने फिर फरमाया अपने मुरीदों से, देखा तुम अगर ऐसा करते ना तो काम खराब हो जाता। मैंने समझा तो ये मान गया। तो ये कि नेकी की दावत नरमी से दी जाए, प्यार से दी जाए, शफकत से दी जाए, तो जल्दी असर करेगी। और डांट कर देंगे तो अगर रोब की वजह से उसने हाँ कह भी दिया तो अमल नहीं करेगा, मुश्किल अमल। तो ये कि आप मेहरबानी करके अपने ये सिलवाना पड़ेगा। आप बोलेंगे आइंदा सिलवाऊंगा मैं, नहीं तो अगर आपकी जेब, अगर जो आगे की जेब या आगे के ये बटन है, ये अगर पीठ के पीछे लगा दे दर्जी, क्या ख्याल है? या कॉलर जो ये होते हैं, ये पीछे की तरफ एक कॉलर पीछे एक कॉलर आगे, तो आप बोलो यार ठीक है आइंदा ख्याल आइंदा आगे से नया सुनवाएंगे तो हम बस तो एहतियात करेंगे। अभी बन गया क्या करें, अभी एक कॉलर एक कॉलर, ये आवाम आपको समझेगी आइंदा किसको बोलते हैं। तो आप झटपट एक बार भी नहीं पहनेंगे इसको। और मेरे आका की सुन्नत का खून हो रहा है, आप बोलते मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। ये भी आज और अभी होना चाहिए, इसका हल भी। दर्जी को थोड़ा खिदमत का मौका दें। अब तो दर्जी भी नहीं पकड़ेगा आजकल। दर्जी तो वो कहते ना, एक मशहूर है, मर्जी तो मर्जी दर्जी के पास चलती है। ये एक जुमला कहा जाता है कि अब अपनी मर्जी भी अगर दर्जी के पास नहीं चले, हमने जैसा साइज दिया नॉर्मली दर्जी उसी तरह का सी के देता है। हाँ तो ये साइज ही टखनों के नीचे दिया जाता है, मिजाज नहीं ना। आप माशाल्लाह भी अता फरमा रहे हैं, हो सकता है कि ये नियत कर लें। हदीस पाक में कि एक शख्स तकब्बुर से तहबंद घसीट रहा था। लफ्ज तकब्बुर है उसमें नहीं है शायद, तहबंद घसीटता हुआ जा रहा था, वो जमीन में धंसा दिया गया और क़यामत तक धंसता रहेगा। शायद है मुतलकन, लेकिन वो फिर इसकी शरह में तकब्बुर देख ले, वल्लाहु अलम। बहरहाल है शरह यही है कि तकब्बुर हदीस में सराह तो बहरहाल ये कि ये पायजामा, शलवार, इसका पाइचा जो है ये टखने से ऊपर होना चाहिए। किताब में लिखा था टखने का हक ही क्या है कि कपड़ा इसके नीचे होता। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रमजान की शान, मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान, महरूम है वो शख्स जिसने रमजान को पाया और उसकी मगफिरत ना हुई। कि जब उसकी रमजान में मगफिरत ना हुई तो फिर कब होगी। हर खता तू दर गुजर कर बेकसो मजबूर की, हो इलाही मगफिरत हर बेकसो मजबूर की। नाम अत्तार में हुस्ने अमल कोई नहीं, लाज रखना रोज़े महशर बेकसो मजबूर की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या औरत अपने महरम के साथ कब्रिस्तान जा सकती है? नहीं। मिट्टी के हवाले से तो कहा था कि अगर खबर दी उसको कि ये नजीस है, तो अगर तो वो आदिल है, यानी मुसलमान है, फासिक व फाजिर नहीं है, अदालत उसमें पाई जाती है, तो यानी आदिल कि वो फासिक व फाजिर नहीं है, तो उसकी बात को तस्लीम किया जाएगा। मिट्टी नापाक जिसने कही वो आदिल शख्स है, फासिक व फाजिर नहीं है, मुसलमान है। और उसने कहा कि मिट्टी नापाक है तयम्मुम करने वाले से, तो अब यह कि वो तयम्मुम ना हुआ। जी माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हस्बे ज़रूरत एडिट कीजिएगा उस मसले में।
حدیث نمبر 6 صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر کے طور پر تہبند گھسیٹے یعنی اتنا نیچا کر لے کہ زمین سے لگ جائے اس کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے جو اترانے کے طور پر کپڑا گھسیٹے گا اس کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری کی انہی سے روایت ہے کہ ایک شخص اترانے کے طور پر تہبند گھسیٹ رہا تھا، زمین میں دھسا دیا گیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے ٹخنوں سے نیچے تہبند کا جو حصہ ہے وہ آگ میں ہے۔ بہرحال یہ کہ یہ تکبر سے تو حرام ہے، البتہ بغیر تکبر کے بھی سنت یہی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہو۔ یہ جو میں نے عرض کیا ٹخنوں سے اوپر، تو یہ ٹخنوں سے اوپر ہی ہمیں رکھنا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے۔ ہیں بھی الحمدللہ میں اہل سنت ہیں الحمدللہ۔ سوال یہ آیا ہے کہ بیعت کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے؟ کیا فلمیں ڈرامے دیکھنے سے بھی بیعت ٹوٹ جاتی ہے؟ گناہ کرنے سے بیعت نہیں ٹوٹتی، نعوذ باللہ صریح کفر ہو جائے تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، ایمان ہی چلا گیا تو بیعت بھی نہ رہی، یا پیر کی گستاخی کی تو بیعت ٹوٹ جائے گی، یا پیر سے عقیدت ختم ہوئی تو بھی بیعت ٹوٹ جاتی ہے، یا خود کہا کہ میں بیعت توڑتا ہوں فلاں کی تب بھی بیعت ٹوٹ گئی۔ پیر صاحب کو اطلاع دینا، اطلاع ہونا یہ شرائط میں سے نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بیعت توڑے، کسی پیر سے عقیدت ختم ہو گئی کسی کی کسی وجہ سے، پیر صاحب کے کردار کی وجہ سے، تو اب وہ پیر صاحب کو بتائے نہیں، بتائے گا تو دشمنی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی کا ایک سوال آیا ہے کہ بیعت کے معنی کیا ہیں؟ بک جانا، مرید ہونا یعنی بک جانا، مرید نے پیر کے ہاتھ سودا کر لیا، بک گیا۔ اب اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، یعنی جو علماء نے لکھا ہے کہ زندہ بدست مردہ، یعنی غسال جس طرح مردے کو ہیر پھیر لوٹ پھیر کرتا ہے، اس کو اس طرف کروٹ بٹھائے گا اس طرف، مردہ کچھ بھی مزاحمت نہیں کرتا، مزاحمت کرے تو بھی مردہ نہ کہلائے گا، تو زندہ لوگ بھاگ جائیں گے، غسال بھی بھاگ جائے گا پانی چھوڑ کے۔ تو مرید اپنے پیر کے ہاتھ میں ایسے ہو جیسے مردہ بدستے زندہ، لیکن اب ایسے مرید دیکھے نہیں جاتے۔ پیر صاحب جب تک حوصلہ افزائی کریں، پیٹ تھپکتے رہیں، واہ واہ کرتے رہیں، پیر صاحب بہت اچھے ہوتے ہیں۔ پیر صاحب نے جہاں ڈانٹ پلائی خلاص بیعت توڑ دی، پیر صاحب بڑے بد اخلاق ہیں، جب دیکھو ڈانٹتے رہتے ہیں، شیطان متوسوسے ڈالتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بعض لوگ تو اس وجہ سے بد اعتقاد پیر صاحب سے ہو جاتے ہیں کہ یار میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا، کتنی بار بولا دعا کے لیے، پیر صاحب توجہ نہیں کرتے۔ اب آپ کو پتا کیسے چلا توجہ کرتے نہیں کرتے؟ اب جیسے کہ پیر صاحب سے بد اعتقاد ہو گئے، بار بار دعا کا بول کر کے میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو یہ بتائیے کہ حقیقت میں مسئلہ حل کرتا کون ہے؟ پیر صاحب کرتے ہیں یا پیر صاحب کا رب کرتا ہے؟ تو اللہ عز و جل نے جو چاہا وہ ہوا ہے نا۔ تو اب آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو کیا رب بھی بدل دیں گے، خدا بھی بدل دیں گے؟ ایک بار بہت پہلے قصہ ہوا تھا میرے ساتھ، کسی نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کا مرید ہوتا ہوں، اپنا پیر کی بیعت توڑ دی میں نے کہ
کہ وہ میرا کام ہی نہیں کرتے، تو میرا کام تو میں نے بھی نہیں کرنا ہے. میں صاف کہہ دیا کام تو میں بھی نہیں کروں گا آپ کا. تو کیا مطلب آپ نے دعائیں مانگی ہوں گی؟ ہاں. تو آپ کی دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوا تو کیا خدا کو بھی بدل دو گے؟ خیر اس کی امید سے سمجھ تو آ گیا ہوگا. میں نے بالکل 2 ٹوک اس سے بات کی تھی. پارٹی تھا، ایک مالدار آدمی تھا. تو خیر پھر اس نے میری بیعت کر لیا. وہ تو اس کی ٹوٹ چکی تھی بیعت، تو ظاہر اس نے عقیدت اس کی ختم ہو گئی تھی. یعنی یہ لیکچر میرا جلی کٹی اس کے حق میں جو تھی، یہ سننے کے بعد وہ کے باوجود وہ مرید ہو گیا. تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو مطلب کھری کھری کوئی سنا دے نا تو یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار یہ صحیح آدمی ہے، ہماری ہاں میں نہیں کرتا، خوشامد نہیں کرتا ہماری. یہ بھی ایک وصف ہے، خوبی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان کا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. میٹھے میٹھے اس ٹائم ہے مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین بوندی ہند میں جو عاشقان رسول ہیں، آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. آپ جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ طاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنی ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دے. سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. والدین کی نافرمانی ہو، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلاف، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ
वअला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज 27 रमज़ान मुबारक है और पाकिस्तान की आज़ादी की जो इस्लामी तारीख़ थी वो 27 रमज़ान मुबारक बताई गई है। ये इस मौके से के मुताबिक मुनासिबत से ये इरशाद फरमाएं कि एक पाकिस्तानी मुल्क और बैरून मुल्क में किस तरह उसको रहना चाहिए। ज़ाहिर अपने वतन अजीज की मोहब्बत तो एक फितरी अम्र है, बंदे के दिल में होता है जनरली। तो हमारे यहाँ मतलब दुख ही है कि बाहर मुल्क में भी जाकर अपने वतन की इज्जत बढ़ाने की कोशिश तो कोई कोई करता है, तो बुरा भला बोलते रहते हैं। पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी ऐसे, पाकिस्तान में वो, पाकिस्तान में ये। देखिए कम से कम बाहर मुल्क में तो यार अपने वतन की आदमी थोड़ा यूं शान बयान करे, जो सच्ची और जायज बात है वो करे। अब कमजोरियां तो किसमें नहीं है, तो आप भी तो पाकिस्तानी हैं, इन्हें पाकिस्तानी होकर इन्हें कि अच्छे बच्चे घर की बात बाहर नहीं करते। अगर घर में खराबी हो तब भी जो बाहर करे वो नादान होता है। तो अपना मुल्क है, इतना बड़ा वतन है, अल्लाह ने ऐसी आज़ादी दी है, जैसे ये खुलकर जो हम ये कर रहे हैं दीन की खिदमत और इतने बड़े बड़े इज्तिमाअत कर रहे हैं, ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं कर सकते। इतने बड़े इज्तिमाअत इन्हें बगैर किसी लाइसेंस, परमिशन, एनओसी और बहुत मसाइल होते हैं बाहर मुल्कों में। हाल के अंदर वो भी एनओसी के साथ इजाज़त होती है, जनरली नहीं कर सकते इस तरह। उसमें टाइम पीरियड होता है, इतने बजे तक माइक की आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, अंदर ही रहेगी। 10 बजे या ऐसे कोई टाइम होते हैं कि बस ये नोम टाइम है, सोने का टाइम है, खलास कुछ नहीं कर सकते। कई ममालिक ऐसी है कि परमिशन देंगे भी नहीं इतनी गैदरिंग करने के। करना है परमिशन मिलेगी तो लिमिटेड, इतने से होल में। ये मुझे, हम तो दुनिया देखी भाली है ना, ये पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है जिसमें इस्लाम की इतनी आज़ादी, खुली आज़ादी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब यानी कि हम खुल कर अल्लाह के दीन की खिदमत कर रहे हैं, चौक इज्तिमात कर रहे हैं, चौक दर्स कर रहे हैं, मदनी काफिले आज़ादी के साथ मस्जिदों में जाते हैं आते हैं, मदनी काम की धूमधाम हो रही है। 27वीं रात का कितना बड़ा इज्तिमा किया है, रोड भर जाते होंगे, गलियां भर जाती होंगी, कोई रोकता नहीं है। तो यूं मतलब मेरा वतन अजीज कितना अच्छा है, इस्लाम कितना अच्छा है। हम मुसलमान हैं और हमने इस्लाम के नाम पर ही तो ये वतन अजीज हासिल किया था। तो इस वतन अजीज में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबियां हैं, बड़ी खूबियां हैं, बड़ी खूबियां हैं। और हमारा वतन अजीज जो है ना, ये बहुत बहादुर है। आपको मैं 78 में ले चलूं, शायद 78 का वाकया है, जब काबतुल्लाह शरीफ पर बाज वो दहशत गर्दों ने कुछ गलबा तो क्या पाएंगे, बस वो तरकीब बनाई थी, वो हथियार लेकर वो उन्होंने मतलब, और फिर बड़ी भगदड़ मची थी और काफी लोग उसमें शहीद हुए थे कुचलकर। हज का सीजन था वो, उसमें इनको काबू मेरे वतन अजीज के सिपाहियों ने किया था। ये मशहूर बात है, बहुत से पुराने लोगों को पता होगा। तो यूं मतलब है कि वाकई है ना कि ये मशहूर है, हमारे वतन अजीज के जो लोग होते हैं बड़े दिलेर होते हैं। 1979 मैंने क्या कहा, अच्छा 78 का, अच्छा हाँ 79, अच्छा तो 78, चलो 1 साल का फर्क हो गया। तो वो मतलब यानी कि दुनिया में हमारा जो हमारी फौज है ना, पाक फौज, ये मुबालगा करूं तो दुनिया में इसका एक नाम है। और कई ममालिक में हमारे वतन अजीज के वतनी पाकिस्तानी अफसरान हैं, ये शायद बहुत थोड़ों को पता हो। कई ममालिक में आपको मिलेंगे, खुसूसन अरब ममालिक में इनको वेलकम है, अफसरान को। अफसर है, मेरी मुलाकातें हुई हैं। तो
यूं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वतन जो है ये बहादुर सपूतों का मुल्क है अल्लाह की रहमत से, और जितनी इस्लाम की इसमें आज़ादी, फिर जितना इश्क रसूल, इसमें हम थोड़ा और आगे बढ़ते, पाक को हिंद, क्योंकि पहले पाक को हिंद एक ही था, ठीक है ना, फिर हमने इस्लाम के नाम पर यह वतन अजीज हासिल किया। तो पाक को हिंद के मुसलमान, इन्हें जो मतलब जो हकीकत है वर्ष कर रहा हूं कि पाक को हिंद के मुसलमानों में जो इश्क रसूल देखा गया, मैंने देखा है और देखा जाता है, लोग इतराफ करते हैं, वो शायद दुनिया के किसी खित्ते में ऐसा नहीं मिलेगा, ऐसा इश्क रसूल। हाँ, जहां जहां पाकिस्तानी मुसलमान होंगे, इंडियन मुसलमान होंगे, उनमें इश्क रसूल मिलेगा, दुनिया में वो कहीं भी हो। तो ये बदरजा अतम, इसका मतलब दूसरों में इश्क नहीं है, ऐसा नहीं है। सूडानियों में इश्क बहुत देखा मैंने, इश्क रसूल सूडानियों में भी होता है, लेकिन पाको हिंद में खुसूसियत के साथ बहुत ज्यादा इश्क रसूल होता है। और इसकी शायद वजह यह भी हो कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मज़ार पुरअनवार में आराम फरमाए, ठीक है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम की जो समत है, डायरेक्शन है, पाकिस्तान हिंदुस्तान उस डायरेक्शन में आता है। बांग्लादेश भी शामिल है इसमें, और श्रीलंका भी शामिल है कदमों में। तो बांग्लादेश का इश्क रसूल भी मिसाली है। खैर वो तो मतलब फुकराउल मदीना बोलता हूँ इनको तो मैं, और फुकराउल गौसुल आजम के वाहिद मुल्क है बांग्लादेश, जिसमें 11वीं शरीफ गौस पाक की जो सालाना 11वीं आती है, इसमें वो कानूनी छुट्टी होती है, ऑफिशियली छुट्टी। तो खैर, तो यूं मतलब पाक को हिंद ले लो, बांग्लादेश ले लो, श्रीलंका के मुसलमान ले लो, तो ये मखसूस ममालिक के जो कदमों की खिदमत हैं, इनमें इश्क रसूल बहुत पाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं पाकिस्तान भी उसमें से एक है। पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही मुझे तो लगता है, तो मैं हूं भी पाकिस्तानी, तो जिसका खाना उसी का गाना, यहीं की पैदावार खाता हूं। तो बहरहाल लेकर अपने मुल्क से वफादारी होनी चाहिए, गद्दारी नहीं होनी चाहिए, और कमजोर बातें अपने वतन के बारे में नहीं करनी चाहिए कि इस तरह ये कि हमारा वतन डैमेज होगा। हमारा वतन किसी फर्द का नाम नहीं है, चंद अफराद का नाम नहीं है, बल्कि वतन है कि ये खित्ता ज़मीन है, अल्हम्दुलिल्लाह सरसब्ज़ शादाब खित्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी इसमें मतलब अल्लाह ने हमको नेमतें दी हुई हैं, अल्लाह इसकी कदर नसीब करे, हम इसकी तामीर करें। हाँ, जो इसकी तखरीब करते हैं ना, इमारतें जलाते हैं, गाड़ियां जलाते हैं और तोड़ फोड़ मचाते हैं, ये वफादार नहीं होते, ये तो अपने मुल्क की मईशत को तबाह करते हैं, और महंगाई इसी वजह से तो बढ़ती है। मेन जो वजह है ना, ये आमतौर पर जब हंगामे होते हैं ना, और करोड़ों अरबों रुपए की इमलाक जला दी जाती है, तो भाई वो चलो बिलफर्ज किसी ने किसी फर्द के बारे में एहतजाज किया और ये जलाया, तो उस फर्द की मिल्क तो नहीं है ना, ये तो अवाम की मिल्क होती है। ये जो जला रहे अवाम के, ये सब मुसलमानों के होते हैं, पाकिस्तान तो मुसलमानों की अक्सरियत का मुल्क है, तो इस तरह ये नुकसान करते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट की इमलाक भी जला देते हैं, तो गवर्नमेंट की भी तो किसी की जेब की तो नहीं होती ना, ये भी अवाम की होती है, अवाम ही टैक्स भरते हैं, अवाम की होती है। तो ये अरबों रुपए का नुकसान कर देते हैं जब जोरदार हंगामे करते हैं। अच्छा, इसकी सजा किसको मिलती है? सजा हम ही को तो मिलती है। महंगाई बढ़ती है तो चीखते हम ही लोग हैं कि महंगाई बढ़ा दी। महंगाई इन्होंने नहीं बढ़ाई, यूं देखा जाए ना, हमने बढ़ाई। हमारे ही भाई हैं जो गाड़ियां जला रहे होते हैं, इमलाक जला रहे होते हैं और लूट मार मचा रखी होती है, बहुत नुकसान करते हैं। तो ये लोग सही मानों में वफादार नहीं है, जो इस तरह के तरकीबें करते हैं, तखरीबकारियां करते हैं, तखरीबकारियों पर लोगों को उभारते हैं और खुद शरीफ बन के कोने में बैठे होते हैं। तो ये अच्छे लोग नहीं होते, और अच्छे लोग वही हैं जो अपने वतन अजीज की जबान से भी तारीफ करें और उसकी तामीर में अमलन हिस्सा भी ले, और मिलजुल कर इसका तहफ़्फ़ुज़ करे कि एक इमारत के लिए एक एक तिनका कीमती होता है। तो मेरे वतन अजीज का एक एक तिनका, एक एक पत्थर, एक एक कंकर कीमती है।
کہ یہ اس لیے کہ یہ میرے وطن کا حصہ ہے. مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ کہیں باہر جاؤ تو اپنے وطن کی خاک لے کر جاؤ، کہ اپنے وطن کی خاک پانی میں گھول کر پیو گے تو اس سے تمہیں شفائیں ملیں گی. وطن کی خاک جو ہے یہ شفا ہوتی ہے. لوگ تو مدینے کی خاک میں باتیں بناتے ہیں. مدینے کی خاک تو ہی خاک شفا. غبار المدینہ فی غبار المدینہ شفاؤن، حدیث پاک ہے کہ غبار المدینہ، مدینے کی خاک میں شفا ہے. تو مدینہ ہے اور کائنات کا نگینہ ہے، لیکن اپنا وطن بھی ہمارے لیے عزیز ہوتا ہے، محترم ہوتا ہے. لیکن مدینہ ہے. مدینہ ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے. یہ تو نعوذ باللہ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میرا وطن مدینے سے اچھا. نہ مدینہ اچھا ہے، مدینہ اچھا ہے، مدینہ اچھا ہے. مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. بلکہ یہ جو وطن ملا یہ بھی مدینے والے کے صدقے بے شک بے شک. ساری کائنات میں رونقیں مدینے والے کے نور سے ہیں. بے شک. دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو آپ کو بھی ذرا تجربہ ہوگا کہ سفر کے حوالے سے جو سستی چیزیں یہاں ملتی ہے، بالخصوص روٹی، وہ اور ممالک میں نہیں ہے. یہ چیز یہ مہنگائی کرتے ہیں، باہر نہیں نکلتے ہوں گے نا. یہ باہر تو کیا بتاؤں میں، چائے بھی پینے جاؤ نا آسان نہیں ہے. اتنی مہنگی ہے چائے اور چیزیں، اتنی مہنگی ہیں باہر. ہمارے وطن میں سستی ہیں چیزیں. باب المدینہ شاید سب میں سستا ہے. ہنگامے بھی زیادہ یہاں کرتے ہیں، سستا ہے. ہاں تاجر بھی مطلب بیچارے کرتے ہیں بعض لوٹ مار. اگر یہ تاجر بھی تھوڑا ہمدردی کرے نا قوم سے، اور چیزیں سستی ہو جائیں. ویسے میں صحیح بولتا ہوں، ہمارا وطن جو ہے نا یہ سستا وطن ہے. اس میں غریب بھی گزارا کر لیتا ہے. باہر غریبوں کو ٹکنے بھی دیتے تھے، بھگا دیتے. غریبوں کا کام نہیں ہے. خوب کماؤ، خوب ٹیکس پیمنٹ کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ ٹپ ٹاپ رکھو تو رہو، ورنہ نہیں. یہاں تو ہم مطلب جیسا تیسا اپنے مکان میں اگر 100 سال تک بھی چونا نہیں کرتے، کوئی آ کر بولتا نہیں ہے کہ چونا نہیں کروایا. وہاں چونا کروایا تو بولیں گے رنگ پینٹ، وہ آئل پینٹ کیوں نہیں کروایا. تو یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو الحمدللہ ہمارا وطن بہت پیارا ہے. یار کلام سنو نا وطن کا. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. فضل کر اس پہ صدا، فضل کر اس پہ صدا، سایہ رحمت فرما. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. مرحبا پاک وطن، پاک وطن پاکستان. مرحبا پاک وطن، پاک وطن پاکستان. مرحبا پاک وطن، پاک وطن پاکستان. دے ترقی تو عنایت اس برکت فرما، دے ترقی تو عنایت اس برکت فرما. شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی، شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی. شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی. پھر مہیا میرے مولا
اسے راحت فرما، پھر مہیا میرے مولا اسے راحت فرما، فضل کر اس پہ صدا، فضل کر اس پہ صدا، سائے رحمت فرما، یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ انشاءاللہ ہم عزم کرتے ہیں کہ اپنے وطن عزیز کی تعمیر و ترقی میں جو بھی شرعی تقاضے اس کو پورا کرتے ہوئے اپنا حصہ ملیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ اس طرح کے بہت سارے مدنی پھول ہمیں مدنی مذاکرے میں ملتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، دنیا میں کہیں بھی رہیں گے انشاءاللہ وطن عزیز کا بھی نام روشن کریں گے، اور انشاءاللہ اسلام و دین کے احکام کے مطابق عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ برکتیں ہیں۔ اللہ کریم ہمیں مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے۔ جی محمد اویس رضا اختاری، میرا تعلق حیدرآباد زمزم نگر سے ہے۔ میرا سوال امیر یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ عقیدت ٹوٹنے کے کیا معنی ہے؟ عقیدت ختم ہو گئی تو ٹوٹ گئی۔ جیسے کہ پہلے بہت اچھے لگتے تھے پیر صاحب، اب پیر صاحب سے نفرت دل میں پیدا ہو گئی تو عقیدت ختم ہو گئی۔ نفرت اس کی ضد ہے۔ عقیدت خیر محبت اور نفرت ایک دوسرے کے ضد ہیں، لیکن عقیدت بھی محبت ہی کی ایک صورت ہے، لیکن اس میں محبت کا غلبہ ہوتا ہے عقیدت میں۔ اور یہ عقیدت بزرگوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، عقیدت، نیاز مندی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی یا رسول اللہ نگاہ کرم۔ سوال چل سوال مدنی مذاکرہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی مثال ایک ہیرے کی سی ہے، جیسے ہیرا چاروں طرف سے جس طرف سے بھی دیکھا جائے اس کی چمک اور اس کی خوبصورتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کے اندر نور ہوتا ہے، ایسے ہی حضرت صاحب کی جو ہے وہ پیشانی، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کی مقدس ہستی ایک ہیرے کے مانند ہے، کہ جس سے آج پوری دنیا کے اندر ایک مدنی ماحول اور دین شریعت کا جو چرچا ہے وہ آپ کی حیثیت سے، آپ کے توسل سے، آپ کی زبان پاک سے نکلنے والے مدنی پھول دنیا کے لیے ایک مشعلہ راہ ہیں، کہ جن سے آج ہم دنیا کے اندر فتنہ کے دور کے اندر رہتے ہوئے ایک بہترین اپنی زندگی کا ایک نمونہ حاصل کر سکتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے حضرت صاحب کو یہ صفات عطا فرمائی۔ محمد جی صاحب بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ یہ میرا ایک سوال تھا کہ اگر والدہ ہے حیات، اس کی بہو اور بیٹا عمرہ کرنے جا رہے ہوں تو اس کے لیے جائز ہے یہ عمرہ کرنا؟ والدہ حیات ہے تو کیا بہو اور بیٹے عمرے کے لیے جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں، کوئی حرج جا نہیں سکتے ہے۔ ہیں، فرما رہے کوئی حرج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب۔ جی سوال چلائیے۔ محمد الطاف عطاری کشمیر سے عرض کر رہا ہوں، کیا ہم قبرستان پر قرآن لے جا سکتے ہیں اور وہاں پر تلاوت کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس بارے میں رہنمائی فرمائی۔ جی ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ قبرستان جائیں تو وہاں تلاوت قرآن کرنی چاہیے، اور جو ہے وہ اپنے عزیز و رفقا اور بلکہ پورے اہل قبرستان کو جو ہے وہ ایصال ثواب کرنا چاہیے۔
جی سوال چلائیے. آپ کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ عورت کا وضو اور مرد کا وضو ایک جیسا ہی ہے؟ جی ہاں، عورت کا وضو اور مرد کا وضو ایک جیسا ہی ہے کہ فرض جو ہے وہ دونوں میں یہی ہے کہ چاروں جو فرض ہیں. سوال. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ چھوٹے مدنی منع کو چھینک آئے تو اس کے جواب میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ وہی جو بڑے جو اسلامی بھائی ہیں ان کی چھینک کے جواب میں کہتے ہیں. بڑا اگر الحمدللہ کہے تو اب جو ہے وہ جو دوسرا ہے اس پر یرحم اللہ سننے والے پر جو ہے یرحمک اللہ کہنا واجب ہو جائے گا. تو وہی چھوٹے مدنی منع کے بارے میں. اچھا، سبحانک اللہم وبحمدک اچھا یہ ہے کہ اگر صلو علی الحبیب اگر کسی کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو اب جو ہے وہ سامع جو ہے جس نے چھینک کی آواز سنی تو وہ بھی اگر چھینک سن کر اگر الحمدللہ کہے گا تو اس پر بھی جو ہے وہ فضیلت ہے، اس پر بھی جو ہے نا وہ ثواب ملے گا، بلکہ 70 بیماریوں سے دور ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی